سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اپوزیشن تو چلیں اپنے طور پر بارہا کوششیں کر رہی ہے، لیکن ایک سال اس حکومت نے بڑی کامیابی کے ساتھ الحمدللہ مکمل کر لیا ہے اور بہت بہتری آئی ہے بہت سارے سیکٹرز میں۔ تو اس حکومت کی پرفارمنس کو آپ کیسے گریڈ کریں گے؟ ایکسپیکٹیشن سے بہت بہتر اس نے کام کیا ہے۔ کیا آپ مطمئن نظر آتے ہیں کہ آگے آنے والے جو 4 سال ہیں اس میں جو ایکسپیکٹیشنز اپوزیشن کی ہیں وہ غلط ثابت ہوں گی اور حکومت صحیح ٹریک پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیسی پرفارمنس آپ دیکھتے ہیں اس وقت تک گورنمنٹ کی؟ جی الحمدللہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ نے ایک سال میں جو معاشی استحکام حاصل کیا ہے اس سے پوری قوم کو اطمینان ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے قطع نظر کہ کس جماعت کی حکومت ہے، یہ سوچ کہ پاکستان کی کسی بھی حکومت میں یہ مہارت اور فوکس موجود ہے کہ وہ پاکستان کو مثلا ایک سال پہلے جو مہنگائی کی شرح تھی وہ 23.1% تھی، اس پچھلے مہینے فروری میں وہ 1.5% رہ گئی۔ تو کچھ تو بہتر انتظام کیا گیا ہے، بجٹری سوچ لائی گئی ہے، پاکستان کے جو خرچے ہیں ان میں کمی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ استحکام ہوا ہے۔ تو لہذا یہاں تو ہم سب کو ایک حقیقت یہ ہے، نوحہ پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے کہ سب بیڑا غرق ہو گیا اور سب خراب ہو گیا اور کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور صرف مہنگائی کی جو شرح 0.5% اچیومنٹ نہیں ہے، اچیومنٹ یہ بھی ہے کہ پچھلے 17 مہینوں سے ڈالر کی قیمت مستحکم ہے، اور اس میں بالکل روپے روپے کی کی قدر میں قیمت مستحکم ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں کوئی جو ہے قدر نہیں گری، جو ہمیں پاکستان میں ایک سب کا فیوریٹ سبجیکٹ تھا کہ آج ڈالر کا کیا ریٹ ہے، اب کوئی نہیں پوچھتا، سب کو معلوم ہے کہ مستحکم ہے۔ اسی طرح جو ہے جو معاشی ماہرین تھے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ڈرم بہت بجایا کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہاں تو بیڑا غرق ہو گیا اور تباہی ہوگی۔ اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ نہیں ہے، وہ سرپلس ہے ایگزیکٹلی، الحمدللہ بالکل پہلے بالکل 7 سر۔ مہینوں۔ تو اس لیے بہت سارے معاملات میں جو ہے وہ بہتری آئی ہے، یہاں تک کہ کچن آئٹمز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں حالیہ ہفتوں میں، اور آئی تھنک میں بہت سارے ناظرین مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ سبزیوں کی قیمت میں واضح کمی دیکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو تھی وہ آٹے کی قیمت میں کمی آئی تھی۔ تو اگر کچن کی 2 مین آئٹمز میں ہمیں قیمت کی کمی نظر آ رہی ہے تو ہم سب کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو لہذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ہمیں کم از کم یہ ضرور شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے ایک پاکستان جس کے بارے میں بہت جو ہے وہ شکوک و شبہات تھے ایک سال پہلے، اس کی معیشت کو سنبھال لیا ہے۔ اب نیکسٹ سبجیکٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی ہمیں قوت خرید کیسے بہتر کرنی ہے، ہمیں نیا روزگار کیسے پیدا کرنا ہے، اور ہمیں کس طرح جو ہے وہ ایسی پالیسیز کا ایک پورا سیٹ لے کر آنا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں سرمایہ کاری اندرونی بھی اور بیرونی بھی وہ بڑھے، جس کے نتیجے میں پاکستانی مرد و نوجوان خواتین کے لیے نیا روزگار پیدا ہو، بہتر روزگار پیدا ہو، جس سے پھر ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن ہمیں ایک سال کی جو کارکردگی ہے اس پر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں حکومتوں میں وہ چیلنجز رہتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج صحیح ہم کہہ سکتے ہیں مارچ 2025 کے آغاز میں کہ شہباز شریف کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج تھا معیشت کو مستحکم کرنے کا، الحمدللہ انہوں نے اس پر قابو پا لیا۔ بالکل ٹھیک، اور نمبرز بھی یہ شو کرتے ہیں۔ اچھا خرم صاحب یہ فرمائے گا سر کہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں ہے 2 ہفتے کے لیے، اس پہ تھوڑا سا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً بات چیت تو ہو چکی ہے، جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں باقی چیزوں کے لوازمات پورے کرنے ہیں 1.1 ارب ڈالر کی قسط کے لیے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا گورنمنٹ کوئی منی بجٹ لانے کی پوزیشن میں جا رہی ہے، یا ایسی کیا شرائط ہیں جن کے اوپر ابھی فردر اس وزٹ میں بات چیت ہونے جا رہی ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک آسان دورہ ثابت ہوگا اور یہ رسمی کارروائی ہے جو صرف کرنے کے لیے وہ پاکستان میں موجود ہے؟ جی آئی ایم ایف کا دورہ جو ہے وہ حالیہ سالوں میں کسی بھی طرح جو ہے وہ رسمی کاروائی نہیں ہوتی، وہ پوری طرح بلکہ اگر میں ایک محاورہ سمجھیں کہ کنگھی کے ذریعے پاکستان کے اکاؤنٹس میں سے گزرتے ہیں اور اس کو واچ کرتے ہیں، اور حکومت کے پاس الحمدللہ اس دفعہ جو ہے کم از کم بجٹری جو کنٹرول تھا وہ بہت بہتر رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس دورے میں کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے حکومت کو۔ اس کے جو اہداف ہیں وہ بھی حاصل کر لیے گئے۔ ایک ہدف میں پرابلم ہے جو کہ ریونیو کا ایشو ہے کہ جی ریونیو
اس سے زیادہ اکٹھا ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے ابھی حکومت کے پاس 4 مہینے ہیں جس کے میں وہ اس کی ایفرٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو اب پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ، دیکھیے یہ بھی جس طرح میں نے پہلے بات کی، میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے سامنے بھی ایک ایسی حکومت ہے جس نے جو کمٹمنٹ کی وہ اپنی پوری کی، اور جو پورے نمبرز تھے، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے تھے، چاہے وہ امپورٹ کنٹرول کے تھے، اس کو پورا کیا ہے۔ تو لہٰذا وہ ان کے سامنے بھی ایک بہتر پرفارمنس والی حکومت موجود ہے۔ تو اس دورے میں تو میں کوئی مشکل نہیں دیکھ رہا، لیکن جو ایشوز ہیں اب حکومت کے سامنے، اگلا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کرنی ہیں۔ اس کے لیے حکومت کس طرح اپنے دوسرے جو بجٹ کے مد ہے ان میں کہاں سے وہ سپیس کریٹ کرتی ہے جس کے ذریعے بجلی میں ریلیف دیا جا سکے، تاکہ ایک اور جو ہے پاکستان کے عوام کی تکلیف جو ہے وہ دور کرے۔ لیکن آپ یہ ضرور ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو حکومت کا بھی 1 سال گزرا ہے، اس میں جو اہم بات تھی کہ حکومت تمام تر جو اس کے اوپر سیاسی حملے ہوئے، 26 نومبر کا بہت سیریس حملہ تھا، 5 رینجرز اور 1 پولیس مین کی جان گئی، ان تمام سیاسی حملوں اور انتشار کے باوجود حکومت نے یکسوئی سے اپنا کام جاری رکھا، اور مسلم لیگ نون نے ایک دفعہ پھر ڈیلیور کر کے دکھایا کہ چاہے وہ 2014 ہو یا 2024، جو تمام تر سیاسی انتشار کے باوجود ہم فوکس کرتے ہیں اور الحمدللہ ڈیلیور کرتے ہیں۔ اچھا خرم صاحب، سر اب تھوڑا سا آپ میں